ایک امام صاحب اور ایک جنت کے بچے کا ذرا واقعہ سنیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کامنٹ شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ مسجد کے امام صاحب کے پاس جب ایک جنات کا بچہ انسانی بچوں کی شکل میں عربی پڑھنے کے لیے آیا تو اس بچے نے آنے کے بعد پھر کیا 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 اور امام صاحب نے آخر اسے کیسے پہچانا کہ یہ انسان کا نہیں بلکہ جنات کا بچہ ہے، اور پھر امام صاحب نے اس جنات کے بچے کے ساتھ کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کسی گاؤں میں ایک بہت پرانی مسجد تھی، جس مسجد کے امام صاحب کی عمر تقریباً 60-62 سال کی تھی۔ وہ پچھلے 40 سالوں سے اس مسجد کے اندر امامت کر رہے تھے۔ ایک دن امام صاحب صبح سویرے اپنے معمول کے مطابق مسجد کے اندر نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھے بچوں کو عربی پڑھا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا آپ کے سامنے ایک 7-8 سال کا بچہ موجود تھا، جو بچہ باقی تمام بچوں سے کچھ الگ نظر آتا تھا۔ امام صاحب کے لیے بچہ نیا اور اجنبی تھا۔ اس بچے نے امام صاحب کو ادب سے سلام کیا۔ اس کی آواز بھی عام بچوں کی طرح نہیں تھی۔ امام صاحب نے اس کی آواز کو سنا تو حیران رہ گئے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور جواب دے کر فرمایا، کون ہو، کیسے آنا ہوا؟ اس پر وہ بچہ کہتا ہے، حضرت میں آپ کے پاس عربی پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ جب امام صاحب نے یہ سنا تو مزید حیران رہ گئے۔ اس کی آواز باقی بچوں سے بالکل جدا تھی اور اس کی اردو بھی بہت صاف تھی۔ امام صاحب نے حیرت سے کہا، بیٹا اکیلے آئے ہو یا ساتھ میں کوئی اور بھی آیا ہے؟ اس پر اس بچے نے جواب دیا، نہیں حضرت میں اکیلے آیا ہوں۔ تو اس پر امام صاحب نے کہا، بچوں کا داخلہ کرانے کے لیے ماں باپ ساتھ آتے ہیں، تم اکیلے آئے ہو، آخر ایسا کیوں؟ اس پر بچہ جواب دیتا ہے، امام صاحب میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ پچھلے مہینے بہت تیز بارش ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں باڑھ آ گئی تھی۔ اس باڑھ کی وجہ سے ہمارا پورا گاؤں تباہ برباد ہو گیا، کئی لوگ مارے بھی گئے تھے۔ ان مارے جانے والوں میں میرے والدین بھی تھے۔ میں اکیلا رہ گیا ہوں، نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، نہ میرے کوئی بھائی بہن ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اگر آپ میرا داخلہ کرا لیں گے میں آپ کے پاس ہی رہوں گا، آپ کی خدمت بھی کروں گا اور یہیں رہ کر قرآن شریف پڑھنا سیکھوں گا۔ جب امام صاحب نے اس بچے کی ان باتوں کو سنا، آپ کو اس کے حال پر رحم آ گیا۔ آپ نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا نام مراج الدین ہے۔ امام صاحب نے کہا، یہاں گاؤں کے لوگوں کو صحیح سے ہندی بات کرنی نہیں آتی اور تمہاری اردو اتنی اچھی ہے، تم عمر کے اعتبار سے 7-8 سال کے معلوم دیتے ہو، مجھے بتاؤ تمہارا قد چھوٹا ہے یا واقعی تمہاری عمر ہی کم ہے؟ اس پر اس بچے نے جواب دیا، حضرت دراصل غریبی اور بیماری کی وجہ سے میرا قد نہیں بڑھ سکا، ورنہ میں 7-8 سال کا نہیں، میری عمر 13 سال کی ہے۔ مراج الدین نے جیسے ہی بتایا کہ اس کی عمر 13 سال کی ہے، وہاں موجود تمام بچے زور زور سے ہنسنے لگے۔ اس پر امام صاحب نے بچوں کو ڈانٹا، چپ کرایا اور پھر مراج الدین کو اپنے قریب بلا کر بٹھا لیا اور بٹھا کر امام صاحب نے مراج الدین سے کہا، بیٹا ہم نے تمہارا داخلہ کر لیا ہے، اب تم یہیں پر رہو گی اور انہی بچوں کے ساتھ تم پڑھائی کرو گے۔ مراج الدین ایک کونے میں قرآن شریف لے کر بیٹھ گیا اور اس نے پڑھائی شروع کر دی۔ جب مدرسے کا وقت ختم ہوا اور بچے اپنے اپنے گھر جانے لگے تو اس پر امام صاحب نے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو اگر کسی بچے کے گھر کوئی سالن وغیرہ بنا ہو تو آج میرے لیے لے آئے، آج میرا سالن اور گوشت کھانے کا دل ہوتا ہے۔ اس پر مراج الدین نے کہا، حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے لیے سالن اور گوشت لے کر آتا ہوں۔ اس پر امام صاحب نے حیرت سے کہا، بیٹا آخر تم کہاں سے لے کر آؤ گے؟ تو اس پر مراج الدین نے جواب دیا، پڑوس کے گاؤں میں میری بہن رہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے بہن کے گھر سے آپ کے لیے گوشت اور سالن لے کر آتا ہوں۔ اس پر امام صاحب نے کہا، نہیں تم رہنے دو، پھر کبھی تم سے منگواؤں گا، آج جو آ جائے اسی کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اس طرح سے وقت گزرتا رہا۔ اس مسجد میں کچھ باہری بچے بھی قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جن کے گاؤں وہاں سے بہت دور تھے۔ مسجد والوں نے ان بچوں کے لیے مسجد کے اندر ہی رکنے کا انتظام کر دیا تھا۔ امام صاحب نے مراج الدین کو مسجد کا ایک کونا دکھا دیا اور کہا کہ تم رات کو یہاں پر سو جایا کرو۔
میراج الدین اس مسجد میں رہ کر امام صاحب سے قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس طرح سے وقت گزرتا چلا گیا۔ مسجد میں پڑھنے والے تمام بچوں کو امام صاحب نے یہ ذمہ داری دی رکھی تھی کہ وہ مسجد کے اندر موجود کنویں سے پانی بھرتے اور مسجد کے وضو خانے کی ٹانکی میں لے جا کر پانی ڈال دیتے تھے، جس سے نمازیوں کے لیے وضو کرنے میں آسانی ہو جاتی تھی۔ امام صاحب نے الگ الگ بچوں کو الگ الگ دن کی ذمہ داری دی رکھی تھی۔ ایک دن امام صاحب نے میراج الدین کو آواز دے کر کہا، بیٹا میراج الدین، آج تم کنویں سے پانی بھر کر وضو خانے کی ٹانکی میں ڈال دو۔ میراج الدین نے فوراً کہا، جی حضرت، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کنویں کے پاس چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد میراج الدین واپس آیا اور نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اپنا سبق دوبارہ یاد کرنے لگا۔ امام صاحب کی نظر میراج الدین پر پڑی۔ امام صاحب نے آواز دے کر کہا، بیٹا میراج الدین، میں نے تم سے وضو خانے کی ٹانکی میں پانی بھرنے کے لیے کہا تھا، تم نے آخر وہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر میراج الدین نے کہا، حضرت میں نے پانی بھر دیا ہے۔ جب امام صاحب نے یہ سنا تو بڑا تعجب ہوا۔ امام صاحب نے 2 بچوں کو بھیجا اور کہا، جاؤ دیکھ کر آؤ پانی بھرا کہ نہیں۔ بچے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وضو خانے کی ٹانکی میں پانی بھر گیا ہے۔ امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا کہ بچے جب جاتے ہیں کنویں سے پانی نکال کر وضو خانے کی ٹانکی میں بھرنے کے لیے تو انہیں کافی وقت لگ جاتا ہے، لیکن آخر میراج الدین نے اتنی جلدی میں پانی کیسے بھر دیا؟ امام صاحب نے میراج الدین کو آزمانے کے لیے 2 دن کے بعد پھر اس سے کہا کہ میراج الدین، آج کنویں سے پانی بھر کر وضو خانے کی ٹانکی میں تم ڈال دو۔ میراج الدین اپنی جگہ سے اٹھا، کنویں پر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر واپس آیا اور اپنا سبق یاد کرنے لگا۔ امام صاحب نے میراج الدین کو جاتا اور آتا دیکھا۔ امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا۔ امام صاحب نے میراج الدین سے کہا، بیٹا میراج الدین، باقی بچے جب جاتے ہیں کنویں سے پانی نکالنے تو انہیں اس کام میں کافی وقت لگ جاتا ہے، لیکن تم بہت تیزی کے ساتھ یہ کام کر لیتے ہو، آخر بھلا یہ کیسے؟ اس پر میراج الدین نے مسکراتے ہوئے کہا، حضرت دراصل مجھے کنویں سے پانی نکالنے کی بہت پہلے سے پریکٹس ہے اور اسی وجہ سے میں بہت تیزی کے ساتھ پانی نکال لیتا ہوں۔ امام صاحب کو اس کی بات پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن امام صاحب نے اس موقع پر کوئی جواب نہ دیا۔ اسی طرح سے میراج الدین باقی تمام بچوں میں سبق یاد کرنے میں بہت تیز تھا، یعنی جس سبق کو یاد کرنے میں باقی بچے کئی دن لگا دیتے تھے، میراج الدین چند لمحوں کے اندر اس سبق کو یاد کر کے امام صاحب کو سنا دیتا تھا۔ امام صاحب اسے 2-2 3-3 پیج کا سبق دیتے اور میراج الدین آدھے 1 گھنٹے کے اندر وہ سارا یاد کر کے امام صاحب کو سنا دیتا تھا۔ ایک دن امام صاحب جب بچوں کو عربی پڑھا رہے تھے تو گفتگو کرتے کرتے امام صاحب نے بچوں سے کہا، آج پتہ نہیں صبح سے کیوں میرا کشمیر کے سیب کو کھانے کو بہت جی چاہ رہا ہے۔ میں نے بہت پہلے ایک مرتبہ کشمیر کا سیب کھایا تھا۔ کشمیر کا سیب بھلا اس گاؤں دیہات میں کہاں ملے گا، اور اس وقت تو سیب کا موسم بھی نہیں ہے۔ کشمیر کے سیب دیکھنے میں بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور کھانے میں بہت میٹھے ہیں۔ تم میں سے کسی نے شاید آج تک کشمیر کا سیب نہ کھایا ہو۔ اس طرح سے امام صاحب بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے کشمیر کے سیب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب درسگاہ ختم ہوئی، تمام بچے اٹھ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ امام صاحب بھی وہاں سے اٹھے اور کچھ دیر آرام کرنے کے ارادے سے اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ امام صاحب جب کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ امام صاحب نے دیکھا آپ کے بستر کے اوپر کشمیر کے سیب رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی امام صاحب کی نظر پڑی، امام صاحب حیران رہ گئے۔ آپ نے ان سیبوں کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد سوچنے لگے، ہم تو باہر صحن میں بیٹھے بچوں کو عربی پڑھا رہے تھے، کوئی آنے جانے والا تو نظر ہی نہیں آیا، پھر آخر میرے کمرے میں یہ سیب کہاں سے آ گئے؟ کچھ دیر امام صاحب سوچتے رہے۔ اس کے بعد جو باہری بچے تھے جو مسجد میں رہا کرتے تھے، امام صاحب نے ان بچوں کے پاس جا کر کہا، کیا تم نے دیکھا کوئی مہمان آیا تھا؟ بچوں نے جواب دیا، حضرت ہم نے صبح سے کسی کو آتا جاتا نہیں دیکھا۔ امام صاحب نے کہا، میں بھی تو یہیں پر تھا، میں نے بھی صبح سے کسی کو آتا جاتا نہیں دیکھا، پھر پتہ نہیں میرے کمرے میں یہ کشمیر کے سیب کون رکھ کر گیا ہوگا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، چونکہ سیب کافی تھے، امام صاحب نے خود بھی جی بھر کے کھایا اور وہاں موجود تمام بچوں کو بھی کھانے کے لیے دیا۔ امام صاحب نے میراج الدین کو بھی سیب دیا، لیکن میراج الدین نے سیب کھانے سے انکار کر دیا۔
چند دنوں کے بعد امام صاحب کو کہیں سے دعوت آئی تھی۔ امام صاحب تمام بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اس دعوت میں گئے۔ کافی دنوں کے بعد امام صاحب کو کچھ اچھا کھانا ملا تھا، تو آج امام صاحب نے باقی دنوں کے مقابلے کھانا کچھ زیادہ ہی کھا لیا۔ مسجد میں واپس آنے کے بعد امام صاحب نماز عشاء پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام بچے سو گئے۔ امام صاحب اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئے، لیکن چونکہ آج انہوں نے کھانا زیادہ کھا لیا تھا، امام صاحب کو بدہضمی ہو گئی اور امام صاحب کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ رات بھی طوفانی رات تھی، یعنی آندھی طوفان بھی چل رہا تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ امام صاحب کمرے میں کروٹیں بدل رہے تھے، سونے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کے باوجود انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ امام صاحب نے اپنی بدہضمی کا علاج کرنے کے لیے اپنے کمرے میں ہینگ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کہیں بھی ہینگ نہ ملی۔ آخر کار امام صاحب مجبوراً اپنے کمرے سے نکل کر باہر آتے ہیں۔ جو بچے سو رہے تھے، امام صاحب نے ان بچوں کو جگایا اور پوچھا، کیا کسی کے پاس تھوڑا بہت ہینگ ہے؟ مجھے بدہضمی ہو گئی ہے اور اس وجہ سے مجھے نیند نہیں آتی، مجھے تھوڑے سے ہینگ کی ضرورت ہے۔ لیکن تمام بچوں نے کہا، ہمارے پاس ہینگ نہیں ہے۔ آخر کار معراج الدین نے امام صاحب سے کہا، حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں باہر جا کر ہینگ لے آتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا، رات کافی ہو چکی ہے، باہر طوفان بھی ہے، بارش شروع ہونے والی ہے، ایسے میں تم کہاں جاؤ گے؟ معراج الدین نے کہا، آپ کی طبیعت خراب ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں فوراً لے کر آ جاؤں گا۔ امام صاحب نے کہا، کیا تمہیں پتا ہے کہ ہینگ کہاں ملے گی؟ معراج الدین نے کہا، میں جانتا ہوں فلاں دکاندار کے پاس ہینگ ہوتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ امام صاحب اسے روکنا تو چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان کی طبیعت بھی بگڑتی چلی جا رہی تھی، آخر کار امام صاحب نے مجبوراً اپنی طبیعت کے چلتے معراج الدین کو اجازت دے دی اور کہا، ٹھیک ہے، سنبھال کر جانا اور ہینگ لے کر فوراً واپس آ جانا۔ فلاں دکاندار سے کہنا کہ امام صاحب نے تھوڑا سا ہینگ مانگا ہے، وہ تمہیں دے دے گا۔ یہ کہہ کر امام صاحب نے معراج الدین کو باہر جانے کی اجازت دے دی۔ معراج الدین نے مسجد سے باہر جانے کے لیے جیسے ہی مسجد کے دروازے کو کھولا، ہوا کا ایک تیز جھونکا دھول مٹی کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہو گیا، اور اسی ہوا کے جھونکے کے ساتھ معراج الدین لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ معراج الدین کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ اب امام صاحب پریشان مسجد میں دائیں بائیں گھومتے، ایک طرف تو امام صاحب کی طبیعت اور اس کے علاوہ معراج الدین کی فکر۔ امام صاحب بار بار یہ سوچ رہے تھے، میں نے بن ماں باپ کے بیٹے کو آندھی طوفان کے موسم میں مسجد سے باہر جانے کو کہہ دیا، اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو آخر میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ امام صاحب اسی پریشانی میں دائیں بائیں گھومتے رہے، اور کچھ دیر کے بعد امام صاحب آئے اور اپنے بستر پر آ کر بیٹھ کر معراج الدین کا انتظار کرتے رہے۔ ابھی امام صاحب اپنے بستر پر آ کر بیٹھے تھے کہ معراج الدین اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام صاحب نے معراج الدین کو دیکھا اور حیران رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، آ گئے تم؟ معراج الدین نے کہا، جی حضرت، میں آپ کے لیے ہینگ لے کر آ گیا۔ امام صاحب نے کہا، ہینگ کہاں ہے؟ معراج الدین نے کہا، میں نے باہر صحن میں رکھا ہے۔ امام صاحب کو بڑا تعجب ہوا، ایک تو معراج الدین کی باتیں سن کر، اور اس کے علاوہ امام صاحب نے دیکھا جب معراج الدین باہر نکلا تیز طوفان تھا اور اس کے نکلتے ہی بارش شروع ہو گئی تھی۔ معراج الدین کے پاس نہ کوئی چھاتا تھا، نہ اس نے کوئی جیکٹ پہن رکھا تھا، اس کے باوجود اس کے جسم اور اس کے کپڑوں پر بارش کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک موجود نہیں تھا، یعنی وہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پوری طرح سوکھا ہوا تھا۔ امام صاحب معراج الدین کے ساتھ کمرے سے باہر آتے ہیں۔ آپ نے باہر آ کر دیکھا تو مسجد کے صحن میں ہینگ کی بہت ساری بوریاں رکھی ہوئی تھی۔ امام صاحب نے حیرت سے دیکھ کر کہا، ارے اتنی ساری ہینگ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس پر معراج الدین جواب دیتا ہے، حضرت آپ نے جس دکان کا پتہ بتایا تھا اس دکان پر جا کر میں نے دکاندار کو بہت آواز لگائی، لیکن دکاندار نے میری آواز کا جواب نہ دیا۔
آخر کار مجبوراً اس کی دکان سے میں یہ سب اٹھا کر لے آیا ہوں۔ امام صاحب نے کہا مجھے یہ ہینگ نہیں چاہیے، تم اسے فوراً لے جاؤ اور واپس کر کے آؤ۔ اس نے کہا حضرت آپ ہی کے کہنے پر لے کر آیا ہوں، آپ تھوڑا سا تو لے لیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں دکاندار کی اجازت کے بغیر اس کا مال استعمال نہیں کر سکتا، جیسے لے کر آئے ہو لے جاؤ، فوراً واپس رکھو۔ اس طرح سے معراج الدین ان تمام ہینگ کی بوریوں کو اٹھاتا ہے اور اکیلے اٹھا کر واپس لے جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا۔ امام صاحب نے معراج الدین کو اپنے کمرے میں بلایا اور کمرے میں بلانے کے بعد امام صاحب نے کہا معراج الدین اب زیادہ دن تک تمہارا راز چھپا نہیں رہ سکتا، اب مجھے تم سچ سچ بتاؤ تم انسان ہو کہ جنات ہو۔ اس پر معراج الدین نے اپنی گردن کو جھکا دیا، اس کی آنکھیں بھر آئی۔ امام صاحب نے کہا تم جب پہلی بار میرے پاس آئے تھے اسی وقت مجھے تم پر شک ہوا تھا، لیکن میں نے اس وقت تمہیں کچھ نہیں کہا کیونکہ تم قرآن شریف پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور قرآن شریف پڑھنے کے لیے میرے پاس انسان کا بچہ آئے یا جنات کا بچہ آئے میں قرآن پڑھانے سے انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن معراج الدین یہ جو تمہاری حرکتیں اور تمہارے معاملات ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل اسی کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے رات کے اندھیرے میں تم چپ چاپ واپس چلے جاؤ، میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا اور آج کے بعد اس مسجد میں کبھی واپس مت آنا۔ معراج الدین نے جب یہ سنا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا حضرت آپ ایسا نہ کریں، آپ مجھے اپنی شاگردی میں رہنے دیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے تربیت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا نہیں، تم انسانوں کے بچوں کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے کہ کل تمہاری وجہ سے کسی کو کوئی بڑا نقصان ہو جائے، اس لیے تمہارا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ معراج الدین نے بہت اصرار کیا لیکن امام صاحب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ معراج الدین نے امام صاحب کو بتایا حضرت آپ جس نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر بچوں کو قرآن شریف پڑھایا کرتے ہیں میں اسی نیم کے پیڑ کے اوپر رہا کرتا تھا، میں نے آپ کے قرآن شریف کی تلاوت کو سنا، مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا میں آپ کا شاگرد بن جاؤں گا اور آپ ہی کی طرح قرآن شریف کی تلاوت کرنا سیکھوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجبوراً میں انسانی بچوں کی شکل میں آپ کے پاس آیا، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے واپس نہ بھیجیں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مزید قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بار بار اصرار کرتا رہا لیکن امام صاحب کسی بھی صورت پر ماننے کو تیار نہیں تھے۔ امام صاحب نے کہا معراج الدین تم نے آج تک میری بڑی خدمت کر لی، اب تم واپس چلے جاؤ، تم آخر ہو تو جنات۔ معراج الدین آج تک تم نے ہمیں فائدہ ہی پہنچایا ہے، لیکن کل اگر گاؤں والوں کی وجہ سے یا میری وجہ سے یا ان بچوں کی وجہ سے تمہیں کوئی بات ناگوار گزری تو تم کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دو، اس لیے تمہارا اب چلے جانا ہی بہتر ہے۔ معراج الدین بار بار کہتا رہا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا، لیکن امام صاحب کسی بھی صورت میں اب اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ امام صاحب نے کہا اگر تم میری خدمت کرنا چاہتے ہو، اگر تم واقعی مجھے اپنا استاد مانتے ہو تو میری بات کو مانو اور یہاں سے چلے جاؤ، اور جاتے جاتے یہ وعدہ کرو کہ اب تم کبھی پلٹ کر واپس نہیں آؤ گے، نہ ان بچوں کو نہ گاؤں والوں کو کبھی پریشان کرو گے۔ معراج الدین نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے استاد سے وعدہ کرتا ہے اور روتا بلکتا استاد کے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ امام صاحب بھی بھری آنکھوں کے ساتھ معراج الدین کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ معراج الدین مسجد کا دروازہ کھول کر باہر نکل جاتا ہے، وہ پلٹ پلٹ کر امام صاحب کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ شاید میرے حال پر امام صاحب کو رحم آ جائے اور امام صاحب مجھے رکنے کا اشارہ کر دیں، لیکن امام صاحب بھی بھرے من کے ساتھ معراج الدین کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے معراج الدین کو نہ روکا یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں معراج الدین غائب ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو مدرسے کے بچوں نے دیکھا معراج الدین آج موجود نہیں تھا، وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے لیکن کسی کو معراج الدین کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اگلے دن بھی بچوں نے معراج الدین کے بارے میں پوچھا لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ چند دنوں کے بعد آخر کار امام صاحب نے تمام بچوں اور گاؤں والوں کو بتایا وہ بچہ جس کا نام معراج الدین تھا، جو عربی پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا، جو مسجد میں رہتا تھا، وہ دراصل انسان کا بچہ نہیں بلکہ وہ جنات کا بچہ
بچہ تھا اور ایسا ایسا اس نے کیا، اس وجہ سے میں نے اس کو واپس بھیج دیا۔ جب تمام گاؤں والوں اور مدرسے کے بچوں کو پتا چلا، وہ سب کے سب حیران رہ گئے، اور اس طرح سے ایک جن کا بچہ جو انسانی بچوں کی شکل میں مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، کہیں کسی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس ڈر سے امام صاحب نے اس جنات کے بچے کو واپس بھیج دیا۔ ناظرین اکرام، تاریخ میں ایسے کئی بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں جن کے پاس باقاعدہ جنات اور جنات کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ ان کے ساتھ پڑھنے والے بچوں کو یا آنے جانے والوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات یا جنات کے بچے ہیں، لیکن پڑھانے والے بزرگان دین کو اس بات کی معلومات ہوا کرتی تھی، اور وہ قرآن شریف کی تعلیم دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ انسان ہو یا جنات ہو، وہ انہیں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور آپ بھی اگر ایسی کوئی کہانی جانتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے وہ کہانی ناظرین اکرام تک پہنچے، تو کمنٹ باکس میں وہ کہانی آپ ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنا حفظ و امان عطا کرے۔ اللہ سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔